بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے صرف یہ کہا جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اور کیا ہوا کیا اس طریقے سے، باقی تو کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ جو پہلا سوال ہی ہے یہاں آ رہا یہ ہے سوال نمبر 1 الف۔ تو کتاب میں آپ کو پتا سوال کس طرح لکھے ہوئے ہیں، اس طرح سوال نمبر 1 الف بے جیم اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے یہاں سے سٹارٹ کر لیا سوال نمبر 1 الف۔ اچھا شارٹ کوسچن میں نے اس طرح کر دیے، آگے میں ہیڈنگز لکھتا تھا ادھر ابھی چھوڑ دیے کہ شاید اس کی وجہ سے ٹربل نہ ہو رہی ہو۔ تو اب آپ نے خود خیال رکھنا ہے، ہیڈنگز بنانے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہیڈنگ کیسے بنانا ہے، ٹرائی کریں، باقی کمی بیشی ہوگی تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نظم و ضبط کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور موجود انسان، نباتات، جمادات، حیوانات کی تخلیق کی اور ان سب کو نظم و ضبط و قانون کو دل کا پابند بنایا۔ اب نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نظم و ضبط سے مراد ہے قاعدوں کے مطابق چلنا اور کام کرنا، اصولوں کے مطابق چلنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف قاعدے قانون کو مان لینا بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مطابق کام کاج کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عزت والی مخلوق بنایا، اس حساب سے دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی زندگی زیادہ ترتیب اور قاعدے قوانین کی پابند ہونی چاہیے، تاکہ وہ نہ صرف دنیاوی زندگی کامیابی سے گزار سکے بلکہ اسے پوری زندگی میں بھی فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو۔ اس طریقے سے کائنات کے اندر خود اب یہ مثالیں اللہ رب کریم نے قرآن میں دی ہیں کہ کائنات کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے اور ایک نظم و ضبط ہے۔ اس طرح اللہ رب کریم مختلف چیزوں کے نام لے کے سورج، چاند، ستارے ان کی مثال دیتے ہیں، جیسے آ رہا ہے کہ شمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ ظاہر ایک نظام کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت بنتے ہوئے تو اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس لیے نظام زندگی جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور اپنے وقت مقرر پر سورج آتا ہے جاتا ہے، ستارے چاند اسی طریقے سے آتے جاتے ہیں۔ پھر آسمان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ ترازو تولنے کے لیے، ٹھیک ہے، ماپنے کے لیے مختلف جو پیمانے ہیں وہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ اس میں ڈنڈی نہ کوئی مارے، ٹھیک ہے، بے اعتدالی نہ کرے، امبیلنس نہ کرے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن زمین میں جتنی جمادات کہتے ہیں یہ سالڈ چیزیں، پکی نباتات، جڑی بوٹیاں، ہمارا یہ ساری چیزیں ایک ڈسپلن اور قاعدے قانون کے مطابق بسر کر رہی ہیں، زندگی بسر کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ اچھا قرآن مجید میں انسان کو یہی بات سکھائی ہے کہ اگر وہ کائنات پر غور و فکر کرے تو ہر چیز میں اس کو نظم و ضبط نظر آئے گا، ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ اسی طرح جو عبادات ہیں اسلام کی ساری، ان کے اندر بھی ایک نظم و ضبط اور قاعدہ قانون۔ اب دیکھ لیں یہ سوال نمبر 1 یہاں ختم ہو گیا، سوال نمبر 1 الف پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ عبادات میں نظم و ضبط کے حوالے سے دوسرا سوال، وہ دیکھیں سوال نمبر 1 با، یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب میرے خیال میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کا ذکر کر کے اللہ رب کریم نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک ڈسپلن کے تحت ہیں، ایک نظم کے تحت ہیں۔ نماز کا جب وقت ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، جب وقت نہیں ہوگا تو اس وقت نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نظم و ضبط، یہ ڈسپلن، یہ قاعدہ قانون کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انسان اپنے مقرر وقت پر ان اصولوں اور قوانین کے مطابق کام کرے۔ اگر مقرر وقت نہ ہو، اصول ضابطے ہوں، تو پھر انسان اسی طرح چھوڑتا چلا جائے گا اور کہتا جو چلیں کر لیں گے اور وقت جو ہے نا وہ گزرتا چلا جائے گا اور وہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اچھا یہاں ہیڈنگ آپ جب دیں گے تو نماز کا ہیڈنگ دیں، پھر آ گیا روزہ، اس کا ہیڈنگ دیں، پھر آگے آ جائے گا زکوٰۃ، اس کا ہیڈنگ دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے حج ہے، اس کا ہیڈنگ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے سب چیزوں کے بارے میں یہاں ذکر آ گیا کہ یہ ساری چیزیں نظم و ضبط اور قاعدہ قانون کے مطابق ہیں۔ اور یہاں یہ دوسرا سوال ختم ہو جائے، دیکھیں 1 با یہ لکھا ہوا۔ اب 1 جیم یہ ہے کہ ایک طالب علم کی زندگی میں ڈسپلن کی اور نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے۔ اب طالب علم ظاہر ہے اس نے
پڑھائی کرنی ہے ایک وقت اور قاعدے قانون کے مطابق کرنی ہے، وقت سے اسکول جانا ہے، وقت سے واپس آنا ہے، ٹائم سے کلاس لینی ہے، ٹائم سے کلاس چھوڑنی ہے، تو لہذا اس کی زندگی میں بڑا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط، قانون کے احترام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ طالب علم اپنے تمام کاموں کے اوقات مقرر کر لے، وقت پر سوئے وقت پر جاگے، سکول جانا اور وہاں بھی قاعدے قوانین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح اسکول کے علاوہ گھر میں، گھر سے باہر صفائی کا خیال رکھے، گندگی نہ پھیلائے، ٹھیک ہے، قطار بنانا، آلودگی سے بچانا، دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا، کام اور ملازمت نوکری پر وقت سے جانا وقت سے آنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نظم و ضبط کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایک طالب علم ابھی ڈسپلن سیکھے گا تو پوری زندگی اس کی ڈسپلنڈ ہوگی، نظم و ضبط کی پابند ہوگی۔ تو اس لیے کہ قوانین کے جو پابندی ہے، قواعد و ضوابط کی، یہ معاشرے کے ہر فرد پر فرض ضروری ہے۔ اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو بے شمار خرابیوں اور برائیوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چھوٹی عمر میں ہی انسان کو ہر چیز کا، دیکھیں نا، ہم منع کرتے ہیں کہ یونیفارم آپ یہ نہیں پہنیں گے، وہ نہیں پہنیں گے، جو پراپر یونیفارم ہے، جو پراپر جوتے، جو پراپر جرابیں ہیں، بیج لگانا، ٹھیک ہے جی، بال ٹھیک طرح سے رکھنا، کلاس میں ترتیب سے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کیوں سکھائی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ کی ساری زندگی میں ڈسپلن ہو اور کہیں بھی خرابی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، اس لیے یہ ساری باتیں نیچے اسی حوالے سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا شارٹ کوسچنز وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے پیچھے میں نے شروع میں اشارہ کر نظم و ضبط سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ تو بالکل پہلے پیج پہ آ جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں یہ لکھا نظم و ضبط سے مراد ہے قاعدوں قانون کے مطابق چلنا اور کام کرنا۔ اچھا، دوسرا سوال ہے قانون کے احترام سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں چونکہ کوئی عبارت میں نے نہیں پائی، اس لیے میں نے یہاں خود لکھ دیا۔ قانون کے احترام سے مراد ہے کہ اسلام اور معاشرے نے بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں ان کی پابندی کی جائے، یہ قانون کا احترام ہے۔ کائنات کے نظم و ضبط کے سلسلے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ پیچھے 2 آیتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے، ایک میں تھا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اللہ نے آسمان بلند کیا اور ترازو رکھی، بس تم اس میں بے اعتدالی نہ کرو۔ اسی طرح دوسری آیت جو پہلے تھی، پہلے نمبر پہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب مقرر سے چل رہے ہیں، تو اللہ نے نظم و ضبط کے حوالے سے یہاں ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، پچھلی امتیں کس وجہ سے ہلاک ہوئیں؟ وہ پیچھے حدیث گزر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، ان میں سے جب کوئی باعث شخص جرم کرتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب کمزور شخص جرم کرتا ہے تو سزا دی۔ اس کا مطلب قانون تو کوئی نہ ہوا نا، اگر قانون ہوتا تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تھا، تو قانون وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے برابر ہو، اور قانون کی امپلیمنٹیشن سب کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ایک واقعہ ہوا تھا چوری کے حوالے سے، پیچھے کسی جگہ پڑھا ہے ہم نے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول نے قانون کا احترام کس طرح کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ طے ہو گیا تھا کہ جو بندہ مکہ سے بھاگ کے مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے ابو جندل، وہ بھاگ کر کفار سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کے واپس مانگنے پر واپس کر دیا۔ اچھا، اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، ابھی یہ قانون زبانی طے ہوا تھا، لکھا بھی نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو واپس کر دیا، چونکہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہم واپس کریں گے۔ اب ملٹیپل چوائس طرز سوال مناسب تھی جو اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کا پابند بنایا، کس کو؟ انسان کو، تمام مخلوقات کو ظاہر پابند بنایا۔ ترازو میں بے اعتدالی ہے، ترازو میں بے نظم و ضبط سے انحراف، عید سے انحراف، قوانین کی پاسداری سے انحراف، نجات بالا سب چیزوں سے انحراف۔ یہ درست ترین جواب یہ ہے، اس میں جو بھی چیز غلط کی جائے وہ ترازو میں بے اعتدالی ہے۔ اوقات مقرر کرنے سے انسان اپنے کام انجام دیتا ہے، کس سے؟ سستی سے تو نہیں دے سکتا، بے دلی سے بھی نہیں دیتا، خلوص تو اور چیز ہے، مستعدی سے، ایکٹیونیس۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سستی کرنے والے ہوتے ہیں، درجہ بالا۔ یہ تمام باتیں نہیں، پابندی کرنے والے اور حفاظت کرنے والے تو ٹھیک ہے، لیکن سستی کرنے والے تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اگر میں آیت کی روشنی میں کہوں تو پھر یہ درست بنتا ہے، حفاظت کرنے والے۔ ٹھیک ہے، لیکن کتاب کے اندر کیا ہے؟ پابندی کرنے والے۔
سیر نماز میں سیر افطار کی پابندی کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، حج کے دوران نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، لین دین کر سکتے ہیں، تجارت کر، سفر تو کرنا ہی ہوتا ہے، درست اسلام عمل کا دین ہے تو صحیح ہے۔ قبیلہ بنو امیہ کی عورتوں نے چھوڑی، بنو امیہ کی نہیں تھی، وہ بنو مخزوم کی تھی، تو یہ غلط ہو گیا۔ سورج و چاند صحابہ مقرر سے ہیں، درست ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے تمام قوانین انسانی فطر کے مطابق ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ بندوں کے بنائے ہوئے تمام قوانین انسانی فطر کے مطابق، انسان اپنی خواہشوں کے مطابق قوانین بناتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قانون یا رسم رواج سے جو معیار مقرر ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ قانون یا رسم سے جو معیار مقرر ہوتا ہے وہ ایک طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، تو ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔